हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मदिया की ज़ुबानी। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जिया का लास्ट एपिसोड। तो चलें शुरू करते हैं। हमज़ा बोला, हाँ जी, ऐसी तेसी जिया अली ख़ान तालपुरी, माहिर फल्कियात व माहिर पेशन गोई, तमीज़ से अच्छा ज़्यादा टर्टर ना करो। अलीज़े ने किशन खींच कर मारा। हमज़ा पीछे हट गया और ठा अब इब्तिसाम के मुंह पर लगा। हमज़ा शरारत से हंसा और इब्तिसाम गुस्से के तरासरत देखकर बोला, कुशन लोहे का नहीं था भाई, रिलैक्स, हा हा हा। जिया को जैसे ठंड सी पड़ गई। कुशन नहीं, जैसे पत्थर इब्तिसाम को मारा हो। ये सोचकर वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और जोहा के रूम में चल दी। बाबा, मैं सोच रहा हूँ चाचू साथ शोरूम जाया करूँ, घर बैठा बैठकर बोर हो गया हूँ। मैं भी कहने वाला था बेटा, अब तुम आ गए हो तो तुमको ही साथ जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। तुम्हारे चाचू ने बहुत मेहनत की, हमेशा कई कारोबार शुरू किए, छोड़े, नुकसान उठाया, मेरे हिस्से का भी सर खपाया इन्होंने। तुम्हारे होते हुए अब भी हम बूढ़े ही टेंशन देखें। इब्तिसाम दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ और छोटी छोटी कारोबारी बातें, नए बिजनेस का आइडिया, हमज़ा की डिसेंट, सब पर तफसीली बहस चल निकली। पुप्पो ने जब से सुना था कि इब्तिसाम के आने का, वो आज आ पाई। साथ इनके दोनों बेटियां हादिया और जवेरिया भी, और तलहा भी था। तलहा एक शौक तबीयत का गैर संजीदा सा बंदा था। इसकी बातें और अंदाज बड़े बेबाक और 2 महीने से लगे, खासकर लड़कियों से बात करते हुए। इब्तिसाम ने हमज़ा को साजिश की कि वो इसे इसकी हद में क्यों नहीं रखता रहा, जबकि जोहा अली से बहुत बेतकल्लुफ़ है इससे। हादिया और जवेरिया भी ख़ास मॉडर्न थी। हादिया मूडी से, जबकि जवेरिया बहुत ही फ्रैंक लड़की थी जो इब्तिसाम पर शायद फ़िदा हो गई, या फिर पहले से प्लान था कि फ़िदा होना है लाहौर आके। बार बार बेटियों की तारीफ़ें, इनके सड़क सुघड़ पे, सलाई कढ़ाई, खाना पकाना वगैरह वगैरह। रात खाना ताया अब्बा के पोर्शन में खाया गया। पुप्पो जवेरिया से, अरे समी को पानी दो, ये डिश आगे करो, ये स्वीट डिश दो। पुप्पो बस जवेरिया को समी के आगे कर रही थी। अब्बा ने भी नोट किया, अरे अहमद भाई, उमर भाई, जब जिया ने समी को इनकार कर दिया तो तला के लिए क्यों नहीं सोच रहे आप लोग। रात पुप्पो दोनों भाइयों के साथ बहस में मसरूफ़ थी। अब्बू ने वक्त मांगा सोचने के लिए और ताया अब्बू ने खामोशी ही मुनासिब समझी। रात जोहा ऊपर जिया के रूम में सोने आई, क्योंकि इनका रूम पुप्पो लोगों को दिया गया था। यार जोहा, पुप्पो कितने हफ्तों के लिए आई हैं, तूने तो देखा इनका सामान, अलीजे ने जोहा से पूछा। यार जितनी देर के लिए आई हैं, हमारी तो शामत ही आनी है। अम्मी और चची इनको बातों से बचने के लिए हमें हर सूरत सुघड़ साबित करके छोड़ेंगी। अब जोहा ने हैंड फ्री कान से हटाते हुए बड़ा ही संजीदा मुंह बनाकर कहा। जिया की हंसी निकल गई। यार जवेरिया भी कमाल ही है वैसे, याद नहीं जब पिछली बार भी ये आई थी, इस अपने कटे बाल हिला हिलाकर ऐसे कर रही थी जैसे किसी जिन आ जाए और धमाल के मूड में हो। जिया बोलने के साथ ही हंस हंस कर लोटपोट हो गई। साथ जोहा का भी बुरा हाल था हंस हंस कर। बस करो जिया, इतना ना हंसाओ, तुम्हारी मुत्तफ़क़ा नींद नंद भी हो सकती है। जवेरिया क्या बकवास है। जाहिर है जब समी भाई जैसे डिसेंट बंदे को रिजेक्ट करोगी तो पप्पो का घर ही बचना है तुम्हारे लिए। जोहा ने बात निशाने पर लगाई और जिया के पुरसुकून तासरात पर दिल ही दिल में अफसोस किया। प्यारा सा गल तो घोतना बेबी आ चुका था। सब इसमें मसरूफ़ थे। उम्मी आंसा के घर कुछ दिन रुकने गई और ताई अम्मा अंसा और बच्चे के लिए शॉपिंग करती रहीं। अरे गज़ारा भाभी,
بہت قربانیاں دی ہیں آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آئے گی، مہمانداریوں سے بچی رہی، آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہی۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اب نانی وہ بنی ہے اور فکر آپ کو پڑی ہوئی ہے۔ تائی اماں نے تعجب سے فوزیہ کو دیکھا اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہو گئی۔ فوزیہ تم یہ سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے ہیں، انسا کے سسرال والوں کے لیے، اور یہ بچے کی چیز ہے۔ پھپھو بات بدلنے پر بڑا تل ملائی اور سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشا آپی بھی آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق چہل پہل تھی۔ سمی کیا ہو گیا، اتنی سموکنگ کیوں، اپنے دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشے کی بات پر ابتسام جیا کے رویے اور اپنی فیلنگز پر بتاتا گیا۔ آپی میں اسے منا لیتا اب تک، مگر یہ فوزیہ پھپھو کا آنا کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا، مگر اب کوئی تماشا لگنا ہے سمی، مگر اللہ کا بہتر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ پھپھو کی خفیہ میٹنگ ابو اور امی ساتھ بہت ہونے لگی۔ وہ بار بار احساس دلاتی کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں ہے، احمد بھائی نے جان بوجھ کر ابتسام کو پاکستان بلایا ہے اور آپ کا داماد بن کر شو روم سے لے اڑے گا اور باقی جائیداد بھی ان کی ہوگی۔ ذرا سوچیے عمر بھائی، آپ ایک لڑکا جو خود سر ہے، جس نے آپ کو پھولوں سی بیٹی کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، جس نے پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی، وہ اچانک کیوں آیا؟ اور یہ گزارا بہت تیز ہے، اس نے کان بھرے ہیں احمد بھائی کے، یہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے، سازش ہو رہی ہے اور سازش آنکھیں کھولیں اور جیا کا فیصلہ خود کریں۔ عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی بہت پیار کرتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں ہاں میں ہاں ملانے لگی۔
ہاؤ ڈیئر یو، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زوردار تماچے کی اس کی آواز بھی مکمل نہ ہونے دی۔ ابتسام کے تھپڑ نے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں ستارے ناچ گئے۔ زوہا نے تشدد سے کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی گئیں۔ سمیع بھائی کیا ہو گیا؟ پلیز ریلیکس، حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا، کہیں وہ طلحہ کو کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دے۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اسے اندر لے گیا۔ ابتسام کی کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے، ابو، چاچو پریشان، امی اور تائی اماں، زوہا، انوشے چپ، جیا کو چپ کرا کر ہار گئے۔ پھپھو مطمئن سی تھیں، دل ہی دل میں خوش تھیں، اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام گھر آیا تو سرخ چہرہ، انگار آنکھیں دیکھ کر تایا پریشانی بڑھ گئی۔ برخوردار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا کو ہاتھ لگانے کی؟ تایا گرجدار آواز میں بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا۔ پھر جیا چہرے کی طرف دیکھا، ایک درد کی لہر دل میں محسوس ہوئی۔ روئی روئی سوجی آنکھیں، اف، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا، کوئی طنز کر رہا۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے، اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے، بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے۔ جس کا اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول ایک دم میں بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ چاچو اب وہاں ہوتے تو کہتے، بالکل صحیح کیا۔ ابتسام بولا، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، اس لیے مجھے شادی ہی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا صحیح کہہ رہا ہے سمیع، تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران، پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ، تیاری کرو، شام کا نکاح ہے۔ ان دونوں کا غداقہ سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور فوزیہ، تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو واپسی، میں نے چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو۔ تایا ابا بھی بولے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کی، کسی پتلے کی طرح سپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ دور آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کو کہتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حسی اور حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا بیویو، جیا تم پلیز نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑو کو، کیوں آ گیا؟ اف، یہ آنکھیں نہ نہیں سوچنا جیا، سامنے کر چھت پر کوا ہوگا، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا گیا اور جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کر اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مارا؟ آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں نے تو آپ کو چلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں، بے تکلف، مجھے کتنی جلن ہوئی، سوچا آپ نے؟ ارے یار، وہ تو بس کلیگ تھی اور اچھی دوست، اس کا تمہیں پتہ ہے۔ اف، تو وہ تم تھی کھڑکی کی میں، مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا تھا میں نے۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جس نے اس کی سختی سے چھیڑا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ ابتسام نے پھر ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کے منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو
عادت ہو جانی چاہیے۔ جیا ہنس دی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ اس کے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہم سفر ملا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئی ہوگی اور میں پھر ملوں گی نیکسٹ ناول میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔